اب آ جاتے ہیں ہم لوگ حدیث کی طرف. حدیث کیا بولتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، یا بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو ایسا نہیں بولا کرنے کو کہ آپ دوسرے دھرم کو کوٹ کرو. تو پہلا حدیث ہے صحیح بخاری کا. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد اگر سب سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں تو صحیح بخاری کو ہے. سنن دارمی اور صحیح ابن خزیمہ یہ سب بعد کی بکس ہے. صحیح بخاری سب سے اوپر لیول کا کتاب ہے. تو صحیح بخاری اگر آپ پڑھیے گا بہت ہی فیمس حدیث ہے، بہت فیمس حدیث ہے. ہم کو لگتا ہے آپ لوگ سبھی کو پتہ ہوگا، بہت سارے جو نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا. بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو پہنچا دو. کنوے ایون اف اٹ ون ورس. یہ آیت کیونکہ جو بھی دعوت کے بارے میں بیان کرتا ہے اس آیت کو لاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو. لیکن یہاں فل سٹاپ نہیں ہے، یہ حدیث یہاں اینڈ نہیں ہوتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل کی روایت کو تم روایت کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو بنی اسرائیل کی روایت کو تم روایت کر سکتے ہو ولا حرج، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی روایت کہاں ہے؟ اب اس میں کوئی شخص بول سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روایت اس کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، دوسرے دھرم کی کتابوں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. کوئی بولنے والا بول سکتا ہے، ایلیز کر سکتا ہے. تو بنی اسرائیل کی روایت کو روایت کر سکتے ہیں. اس حدیث کو جو بلغوا انی ولو آیا والی حدیث ہے اس کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابی سے 700 حدیثیں مروی ہے. 700 مکثرون. کچھ صحابی ایسے جن سے بہت ساری حدیثیں مروی ہے، کچھ صحابی ایسے جن سے ایک حدیث صرف روایت ہے، کچھ صحابی ایسے جن سے ہزاروں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بولا جاتا ہے مکثرون کیونکہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی. تو 12 یا 13 نمبر پہ آتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص جنہوں نے 700 حدیثیں روایت کیا ہے. یہ صحابی بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک حدیث میں معلوم ہو تو پہنچا دو اور بنی اسرائیل کی روایت کو تم روایت کر سکتے ہو. اس کے تشریح میں وہ خود بیان کرتے ہیں. کون؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ تفسیر ابن کثیر ہے میرے پاس. اس کے انٹروڈکشن میں ہی تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے انٹروڈکشن میں یعنی پیج نمبر 31 میں شروعات میں ہی مقدمہ جس کو بولتے ہیں اردو میں، اس میں وہ حدیث کو لکھ کر کے ابن کثیر بولتے ہیں کہ اس حدیث کو عبداللہ بن عمرو بن عاص کیسے سمجھے وہ سمجھیے. وہ کیا کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے پاس 2 کتابیں تھی جو اہل کتاب کا تھا، اور بیٹل آف یرموک کے جنگ کے دن وہ 2 صحیفے جو ان کے پاس تھی اس سے وہ یہودیوں کو یعنی کہ اہل کتاب کو وہ بتا رہے تھے. کس سے بتا رہے تھے؟ قرآن نہیں ہے وہاں پر، نہ ہی صحیح حدیث کے بارے میں بات ہے. بیٹل آف یرموک میں 2 بکس تھے فرام دا پیپل آف اسکرپچرس، مطلب اہل کتابوں کے. اس وقت اس طرح کا بائبل نہیں تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس طرح کا بائبل ہاتھ میں نہیں رہتا تھا، نہ ہی عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا بائبل. لیکن ان کے کچھ بکس رہتے تھے، جیسے کہ کچھ صحیفے، کچھ پارٹس، جیسے کہ کچھ کلیکشن ہو گیا، ایک چیپٹر ہو گیا، اس طریقے کے بکس ہوتے تھے اس وقت میں. تو وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا کرتے ہیں، وہ اس سے ان کو بتا رہے تھے. یہ کون سمجھ رہا ہے اس حدیث کو؟ صحابی جو بیان کر رہے ہیں وہ اس سے یہی سمجھتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں اپنے پیج نمبر 31 میں. اگر کوئی یہ بولے، کیونکہ بہت سارے لوگ بول سکتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی روایت جو قرآن میں اس کو بیان کرنے کو بول رہے، تو وہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کا جو اپنا جو کام ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کی کتابوں کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہو گیا پہلا دلیل. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.